بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو میرا سلام. میں عثمان خان. امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ میں خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی. آج کے ولاگ میں ہم میئر کراچی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آپ کو بتانا ہے کہ اکثریت کیسے ہار گئی اور اقلیت کیسے جیت گئی. میئر کراچی کس طرح سے اقلیتی جماعت کا میئر کراچی بن گیا اور جس جماعت کی اکثریت تھی وہ کس طرح سے ہاری. الیکشن کمیشن کا اب کیا وقار اور عزت رہ گئی. الیکشن کمیشن عوام کی نظروں میں اب کیسی اس کی اہمیت ہے اور کیا مقام اب رکھتا ہے, اس پہ بات کرنی ہے. اور سراج الحق نے 23 جون کو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنے کی کال دے دی, تو یہ بھی آپ سے آج ڈسکس کریں گے. اور مسلم لیگ نون کا آپس کا پھڈا بڑھتا جا رہا ہے. باؤ جی نے اہم رہنماؤں کو لندن بلا لیا ہے. ان کی ناراضگی دور کرنا چاہ رہے ہیں, انہیں دوبارہ سے پارٹی میں لانا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے مد مقابلہ آ چکی ہے. یہ بات میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں آپ کو پوچھی. میرے گزشتہ بلاگ کو آپ سن سکتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہوں گے اور وہ وقت آ چکا ہے. اب یہ آپس میں ہی الجھ چکے ہیں. آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مد مقابلہ ہے. جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آصف علی زرداری اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون باؤ جی کو وزیر اعظم بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو ان دونوں کا آپس میں پھڈا پڑ چکا ہے. بلاول بھٹو نے کل جلسے میں نون لیگ کے خلاف باتیں کی جس پر نون لیگ سے کافی ناراض ہے اور نون لیگ کی طرف سے یہ رد عمل آیا ہے کہ اگر کوئی تحفظات تھے تو یہ کمیٹی میں ڈسکس کرنے چاہیے تھے, اسے پبلک میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا. ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور اب آپ کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 173 نمبر تھے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد تھا اور 193 نمبر تھے. ان کے اکثریت جماعت اسلامی کی تھی, لیکن جیت پیپلز پارٹی کی. میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا بنا. اس میں کیا ہوا, اس میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کیا ہوا. لیکن اس تناظر میں الیکشن کمیشن اپنی ساتھ, اپنی اہمیت, اپنا وقار کھو چکا ہے. عوام کی نظروں میں اس کا کوئی عزت, کوئی وقار, کوئی رسپیکٹ نہیں رہ گئی. الیکشن کمیشن اس وقت ایک بے معنی میننگ لیس ادارہ بن چکا ہے. سراج الحق نے 23 جون کو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنے کی کال دی ہے اور درخواست بھی دائر کر رکھی ہے کہ اس الیکشن کو کل عدم قرار دیا جائے اور دوبارہ الیکشن کروایا جائے. عوام کا مینڈیٹ جس جماعت کے پاس ہے اسے ہی دیا جائے. اور اب کپتان کے لیے رستے کلیئر ہو چکے ہیں. سراج الحق جو کہ بہت اچھا ووٹ بینک رکھتے ہیں, جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, ان کا ساتھ کپتان کو مل چکا ہے اور کپتان کے راستے, کپتان کی راہیں ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. اور شاید خاقان عباسی جس کو پارٹی سے ایک طرح سے نکال دیا گیا تھا, وہ ناراض تھے. انہیں باؤ جی نے لندن بلا لیا ہے ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے اور انہیں منانے کے لیے. تو یہ کہ آپس میں کھینچا تانی جاری ہے اور اس میں آصف علی زرداری اپنا فائدہ اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں اور آصف علی زرداری اپنی گیم کر رہے ہیں. اور کچھ دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ آصف علی زرداری اپنا کام کر جائیں گے اور آصف علی زرداری بلاول بھٹو کے وزیر اعظم کے لیے کھل کے سامنے آئیں گے.